अस्सलाम वालेकुम। मुतालिया पाकिस्तान 10th क्लास सबक नंबर 4 पाकिस्तान और आलमी अमूर। आज का हमारा टॉपिक है मसला है कश्मीर। आप सबको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि मसला है कश्मीर हमारा बहुत बड़ा मसला है जो जब से पाकिस्तान की आमायत में आया तब से ही चल रहा है और अभी तक इसका कोई हल नहीं मिल सका। पाकिस्तान और भारत दोनों मसला कश्मीर पर एक बुनियादी नजरिए पर खड़ा होने के दावा करते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों का यह दावा है कि कश्मीर हमारा है। तकसीम हिंद के वक्त जम्मू कश्मीर बरतानवी राज के कब्जे में एक सियासत थी। कब? जब तकसीम होने लगी थी, जब एक रियासत है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, वो बरतानवी राज के कब्जे में थी। बरतानवी मतलब ब्रिटिश थे उस दौर में, बरतानवी लोग उनके राज में थी। हिंदुस्तान को तकसीम किया जा रहा था। जिन इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत थी वो पाकिस्तान के साथ, और जिनमें हिंदू अक्सरियत थी, हिंदू ज्यादा थे, वो हिंदुस्तान के साथ भारत में चले गए। कश्मीर में अक्सरियती आबादी तो मुसलमान थी, लेकिन यहाँ का हुक्मरान एक हिंदू डोगरा था। ठीक है, आबादी मुसलमान थी लेकिन यहाँ का हुक्मरान हिंदू था। वो चाहता था भारत के साथ अपनी रियासत का इल्हाक करे, लेकिन तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा ने इस बात को मुस्तरद कर दिया। वो इस बात से नहीं माने। आज भी कश्मीर में मुसलमान जिंदा हैं, इसलिए पाकिस्तान अपना हिस्सा समझता है और भारत ये समझता है कि इस पर हिंदू डोगर हुक्मरान था जो भारत से इल्हाक करना चाहता था, इसलिए भारत का हिस्सा है। क्या में पाकिस्तान के वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाए, लेकिन वहां के हुक्मरान भारत से इल्हाक के ख्वाहिशमंद थे। उसने अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स कश्मीर का इल्हाक भारत से कर दिया और भारतीय फौजियों को कश्मीर में दाखिल करके यहाँ भारत का तसल्तुल कायम कर दिया। क्या किया उसने? फौज दाखिल करवा दी। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ताकि भारत कब्जा कर ले। इस पर कश्मीरी मुसलमानों ने इल्म जहाद बुलंद किया और वादी कश्मीर की तकरीबन एक तिहाई हिस्से को भारतीय फौजों से आजाद करवा लिया गया है। एक तिहाई हिस्से को हमने आजाद करवा लिया जो अब हमारे पास है, जो हमारा कश्मीर है। ठीक है, जम्मू आधा हमने फतह किया, बाकी का उनके पास है। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा की मदाखलत और जम्मू कश्मीर पर इसका एलामिया। जब भारतीय फौजें कश्मीरी मुजाहिदीन के कब्जे से इलाका छीनने में नाकाम हो गई, नहीं छीन सकी, भारत ने क्या किया? फौजें तो वहां चली गई लेकिन उनसे छीन नहीं पा रही, अभी तक वहां के मुसलमान लड़ रहे हैं। जब वो नाकाम हो गई तो भारत ये मसला सलामती कौंसिल में ले गया। सलामती कौंसिल एक ऐसी कौंसिल है जिसमें तमाम ममालिक के मसाइल को हल किया जाता है। ठीक है, भारत ने वहां यह मौकफ इख्तियार किया, कश्मीर का बाकायदा इल्हाक भारत से हो चुका है, इसलिए ये इलाका भारत का हिस्सा है। भारत ने मजीद दावा किया कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया है। भारत ने कश्मीर पर हमला किया है, इसका मतलब है उसने कश्मीर पर नहीं, मुसलमानों ने कश्मीर पर नहीं, भारत पर हमला किया। पाकिस्तान ने, एक मिनट सॉरी, पाकिस्तान ने कश्मीर की भारत के साथ इल्हाक की कानूनी हैसियत को चैलेंज दिया। हर चीज होती है, जब एक चीज किसी के नाम होती है, किसी को दी जाती है, तो एक कागजात होते हैं जिसमें बकायदा लिखा जाता है। तो पाकिस्तान ने भी कहा कि तुम वो कागजात ले आओ और हम देख लेते हैं। ठीक है, चैलेंज कर दिया उसे। इस सलामती कौंसिल को हकीकत से आगाह करते हुए जोर दिया कि कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले का हक उनके राजा को नहीं बल्कि वहां की अवाम को मिलना चाहिए। किसने कहा? मुसलमानों ने कहा कि वहां का, देखो वहां सारी अवाम जो चाह रही है वो होना चाहिए, जबकि राजा जो चाह रहा है वो नहीं होना चाहिए। सलामती कौंसिल ने 1949 पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद एक करारदार के जरिए कश्मीर में जंग बंदी की अपील की। हमने जंग लड़ी कि हमने अपना हिस्सा लेना है, तो उसने एक करारदाद दी कि जंग को रोक दिया जाए, जंग बंदी की। चनाचा इस करारदाद के बाद जंग बंदी अमल में आई। ठीक है, उसके बाद वो जो जंग हो रही थी वो वाकई बंद हो गई। जैसे पिछले दिनों जंग हुई थी तो फिर उसे रोका गया, कहा गया सलामती कौंसिल ने कि पूरा मन मुंह मालिक हो जाओ, तो फिर हमने भी बात मान ली और उन्होंने भी मान ली। ठीक है,
سلامتی کونسل نے اپنے اعلامیہ میں پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کی عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استوبہ رائے کرایا جائے گا۔ مطلب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ چاہ رہے ہو کہ عوام ہی کرے تو عوام سے استوبہ رائے لے لیتے ہیں، ان کے جیسے ووٹ ہوتے ہیں لے لیتے ہیں، ویسے پتہ چل جائے گا۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا۔ سلامتی کونسل نے کہا پاکستان جو اپنا مسئلہ لے کے ان کے پاس گیا کہ یہ ہمارا حصہ ہے، یہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں، ہندوؤں نے کہا نہیں یہ ہمارا حصہ ہے، کیونکہ یہاں کا راجہ جو ہمیں دے گیا، پاکستانیوں نے ان کے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا، اگر ایسا ہے تو لے آؤ، کوئی آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے کہا یہ ان کا نہیں بنتا، فیصلہ عوام کی مرضی کو ہونا چاہیے، عوام عوام کی مرضی کا ہونا چاہیے، جو عوام چاہے گی وہ ہوگا۔ عوام ساری کیا اکثریت تھی، مسلمان تھی، عوام چاہ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آ جائے۔ تو اس بات پہ انہوں نے کہا کہ استوبہ رائے کروا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ عوام کیا چاہ رہی ہے۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کیا اور سلامتی کونسل کی اس قرارداد کے پہلے حصے میں عمل کرتے ہوئے کشمیر میں مقررہ تاریخ کو جنگ بندی ہو گئی، جنگ روک دی گئی اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے جنگ بندی لائن کی نگرانی کے لیے اپنے مبصر مقررہ کیے کہ تاکہ وہ جو حد بندی ہے، ایک لائن ہے دو ممالک کے درمیان جیسے بارڈر ہے، تو اب برطانیہ نے اپنے وہاں پہ لوگ بھیجے کہ آپ اس چیز کی نگرانی کریں کہ آیا واقعی جنگ بند ہو گئی ہے یا یہ صرف ہمیں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بھارت کا صوبے رائے سے انکار۔ ان ابتدائی مسائل کے طے ہونے کے بعد تو توقع کی جا رہی تھی کہ اقوام متحدہ اپنی زیر نگرانی کشمیر میں صوبے رائے کرے گا۔ مذاکرات ہوئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ امید تھی کہ واقعی وہ صوبے رائے سے ان کی رائے لیں گے کہ وہ کس ملک کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس سمت کچھ کوشش بھی نہیں کی، لیکن اس معاملے میں بھارت کی طرف سے کوئی پیش رفت کوشش کی، اچھا انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی، لیکن بھارت ٹس سے مس نہ ہوا، وہ اپنی ڈٹائی پہ جمع ہوا ہے، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، وہ اس کا بیٹ ہو تو کہتا ہے میں کہ میری ہی باری رہے گی ورنہ میں نہیں ہوں، تو وہ بھی ویسے ہی، ٹھیک ہے۔ تو مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی بھارت نے۔ بھارت کو علم تھا کہ کشمیر کے عوام پاکستان کے ہی حق میں وہ دے گی، اس لیے اس نے کشمیر میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے تمام عہدوں پہ اپنے لوگوں کو مقررہ کر دیا، جتنے بھی عہدے تھے جیسے ہمارے عہدے ہیں بڑے بڑے، وہاں پہ بھارت نے اپنے لوگوں کو مقررہ کر دیا۔ وہاں کثیر تعداد میں فوجی بھی متعین کیے گئے، ابھی بھی بہت ساری فوج ہیں، اکثر آپ نیوز سنتے ہو کشمیریوں پہ حملہ کیا یا انہیں مارا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، وہاں کی فوج بھارت فوج جو ہے ان سے لڑ رہی ہے، ان کی جان لے رہی ہے، انہیں تکلیفیں پہنچا رہی ہے۔ اس طرح صورتحال قابو میں لانے کے لیے بھارت نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے صوبہ رائے سے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا ہم نہیں کروائیں گے، یہ ہمارا ہی ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ کی آمد، اب وہ جو اقوام متحدہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، ایک فیصلہ ہوا ہے، وہاں کیا کیا ہے ہم نے کرنا ہے، یہاں کے کہہ رہے ہم نے نہیں کرنا، تو اب وہاں کے جو اقوام متحدہ ہے نا اس کا ایک رکن آیا ہے پاکستان، اس کی آمد دیکھتے ہیں۔ سلامتی کونسل نے اپنی منظور کردہ قرارداد پر عمل درآمد کرنے کے لیے کئی کوشش کی تاکہ بھارت کو صوبہ رائے پر آمادہ کیا جا سکے، جس کو خود بھارت تسلیم کر چکا تھا۔ تب اس نے تسلیم کیا کہ میں ایسا کروں گا۔ اس مقصد کے لیے 1957 میں اقوام متحدہ نے ایک نمائندہ کو مسئلہ کشمیر کا جائزہ لینے کی غرض سے پاکستان اور بھارت بھیجا، اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ پاکستان اور بھارت میں کیا حالات ہیں۔ سلامتی کونسل کے اس نمائندے کو پاکستان نے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی، لیکن بھارت نے قرارداد پر عمل درآمد کے سلسلے میں کسی قسم کے تعاون سے صاف انکار کر دیا۔ کس نے؟ بھارت نے، اسے منع کر دیا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وہ آج تک سلامتی کونسل کی کسی قرارداد پر عمل درآمد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے اس وعدے کو بھلا دیا جو اس نے سلامتی کونسل اور کشمیر کی عوام سے کیا تھا۔ اب موجودہ صورتحال کی بات کریں تو مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان درینہ حل تنازع ہے، ایک ایسا تنازع، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہونا چاہیے۔
کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے مابین کئی جنگیں ہو چکی ہیں. ہم لوگوں کی مین لڑائی مسئلہ کشمیر ہی ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ بہت دفعہ آپس میں جنگیں لڑ چکے ہیں. 3 سے 4 جنگیں ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ آئے دن مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی سرحد ہے جسے لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے. انڈر لائن کرو اسے. کیا کہا جاتا ہے؟ لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے. پر گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے جس میں اکثر سرحدی آبادی نشانہ بنتی ہے. اس سرحدوں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ لوگ یہاں پہ حملہ کرتے ہیں اور سرحدوں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. مسئلہ کشمیر اب بھی جو کا تو ہے جو عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. عالمی امن برقرار رکھنے کے لیے اس کا حل ناگزیر ہے. دیکھو نا، جنگ ہوئی تھی تو پوری دنیا افیکٹڈ ہوئی تھی. اگر ایک جنگ میں ایک ملک میں جنگ ہو تو سب لوگ اس کے ارد گرد کے لوگ سارے افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں، سب یہ چاہ رہے ہیں کہ امن سے ساری باتیں ہو جائیں، لیکن بھارت ایسا نہیں چاہ رہا. بھارت اپنی ڈٹائی پہ ڈٹا ہوا ہے. وہ کشمیر کو کیا کہتے ہیں، ناحق حاصل کرنا چاہتا ہے. آج کا یہ ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں.